بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے لال سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ یہ کہانی ایک خواجہ سرا کی ہے جو میرے گھر اکثر آتے رہتے ہیں اور مجھے بہت عزیز ہیں۔ یہ اپنے علاقے کے گرو ہیں، 60 سال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کچھ عرصے سے آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ تو لیجے بڑے ان کی آپ بیتی ان کی زبانی۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد ہوں۔ جب پیدا ہوا تو والدین بڑے خوش ہوئے، جمشید نام رکھا۔ میں گورا چٹا خوبصورت تھا، جیسے دیکھتے ہی ہر کوئی پیار کرتا۔ علاقے کے خواجہ سرا میری پیدائش کے ایک ہفتے بعد گھر آئے تو میری ماں نے انہیں ایک جوڑا سوٹ کا اور 50 روپے دیے، اور وقت 50 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ خواجہ سرا نے مجھے دیکھ کر میری ماں کو میری حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد مجھے اپنے ماں باپ سے پہلے والی محبت، پیار کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، البتہ ماں کی پہلے والی خوشبو برقرار رہی۔ جب میں 5 سال کا ہوا تو اماں نے ابا کے منع کرنے کے باوجود مجھے اسکول میں داخل کر دیا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری چال اور بولنے کا انداز زنانہ سا ہونے لگا۔ 5 سال تو جیسے تیسے کر کے 5 پاس کر لیے، لیکن جب 6 میں پہنچا تو بچے مجھے خسرا کہہ کر چڑھانے لگے۔ مجھے یاد ہے میں پہلی بار جب اماں سے یہ پوچھا کہ اماں یہ خسرا کیا ہوتا ہے تو اماں نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا اور بوٹ کر رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر میں بھی رو پڑا اور سمجھ گیا کہ یہ خسرا اچھا لفظ نہیں۔ ابا مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ میں ابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ابا سے پوچھ ہی لیا، ابا سب دوستوں کے ابا انہیں پیار کرتے ہیں لیکن آپ مجھے پیار کیوں نہیں کرتے؟ تو ابا غصے سے یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے، وہ اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں اور تو بیٹا نہیں بلکہ خسرا ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آیا اور اماں کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتا رہا۔ میں 12 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے سے چھوٹے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ ابا کو ان سے سب سے پیار کرتا تھا تو بڑا دکھی ہوا۔ 7ویں کلاس میں گیا تو لڑکوں نے میرا چینا حرام کر دیا۔ ٹیچر سے شکایت کرتا تو وہ بھی ہنسنے لگتے۔ آخر کار اماں نے مجبور ہو کر مجھے اسکول سے ہٹا دیا۔ بہن بھائی بھی مجھ سے کھینچے رہتے تھے۔ ایک دن میں گھر کا سودا لینے گیا، خواجہ سرا راستے میں مل گیا اور مجھے بڑے پیار سے ایک طرف لے گیا اور اس میں مجھے ایک کشش سی محسوس ہوئی، اپنا سا لگنے لگا۔ بیٹا تم ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے، یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے، میرے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اس کے بعد سن کر میں گھر آ گیا اور اماں کو بتایا۔ اماں یہ سن کر تڑپ اٹھی اور مجھے اس وقت ساتھ لے کر خواجہ سرا کے گھر پہنچ گئی اور خوب سنائے، جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی، اور خبردار مجھے آج کے بعد کبھی میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی۔ خواجہ سرا خاموشی سے اماں کے سنتا رہا۔ 10 منٹ بعد جب اماں تھک گئی اور رونے لگی تو اس نے پانی کا گلاس اماں کو لا کر دیا۔ اماں کے پانی پینے کے بعد خواجہ سرا کہنے لگا، بہن مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت دکھ ہوا ہوگا، لیکن یہ ظالم دنیا والے اسے اپنی دنیا میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ اس نے لوٹ کر آخر میرے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ اسے ہمارے علاوہ اور محبت نہیں دے سکتا۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ اپنے بچے کو اس ظالم سماج سے محفوظ نہیں رکھ سکتی تو اسے ہمارے حوالے کر دینا، کم سے کم یہاں محفوظ تو رہے گا اور اسے محبت تو ملے گی۔ اس کی بات سن کر اماں مجھے گھر لے آئی۔ 6 ماہ بعد آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اماں بھی مجھے
مجبور ہو کر ان کے پاس چھوڑ آئی۔